بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر. محترم سامعین، ہم لوگ اعجاز علمی کے تحت اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت دودھ سے متعلق گفتگو کر رہے تھے، اور قرآن پاک کا جو ارشاد ہے سورۃ النحل میں کہ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرَثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا صَائِغًا لِلشَّارِبِينَ، اس کے تحت گفتگو کر رہے تھے. اور اس ضمن میں دو احادیث کا بھی ہم نے ذکر کیا. ایک وہ جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے اور دودھ پینے کے وقت دعا سکھاتے ہوئے یہ بھی کہا کہ دودھ سے بہتر کسی ایسی چیز کو میں نہیں جانتا جو انسان کی کھانے پینے کی ضرورت سے بے نیاز کرنے والی ہو. اس ضمن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ عمل بھی کہ حضرت جبرائیل کے سامنے آپ نے دودھ اور شراب میں سے دودھ کا انتخاب کیا. اور پھر اس کے بعد ہم نے یہ جانا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فطرت کی اس چیز کا جو انتخاب کیا تو یہ دودھ واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی طرف سے انسانوں کو بلکہ تمام دنیا کے لوگوں کے لیے بلکہ جانوروں کے بچوں اور ان کے لیے بھی بہت بڑی نعمت کا کام دیتی ہے دودھ کی. آگے انہوں نے گفتگو کی ہے کہ دودھ کی غذائی قیمت کیا ہے، اس کا مقام غذائی طور پر غذا کے طور پر کیا ہے. یہاں اس کا تذکرہ کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ تغذیہ کے علوم کے سلسلے میں اب آج کے زمانے میں یہ بات مشہور ہو چکی ہے کہ کئی ایسی چیزیں ہیں جو انسان کی بہتر صحت کے لیے، اس کے جسم کو قوت والا رکھنے کے لیے اور نشاط اور سرگرمی، اس کے اندر اچھی قوت سرگرمی پائی جائے، اس کے لیے کچھ ایسے غذائی عناصر ہیں جو ہر وقت انسان کو مہیا ہونا ضروری ہے. یعنی اگر کوئی انسان چاہتا ہے کہ وہ صحت میں ٹھیک ٹھاک رہے، اس کا بدن قوی رہے، متوازن رہے، تو اس کے لیے غذائی اجزاء، کچھ ایسے غذائی اجزاء ضروری ہیں جس سے انسان اپنی زندگی کے کسی بھی مرحلے میں بے نیاز نہیں ہو سکتا. وہ اس کے جسم کی ضرورت ہے، وہ ضرورت اگر پوری کی جائے گی تو انسان کا جسم صحت مند رہے گا، نشیط رہے گا، یعنی سرگرم رہے گا، قوت والا رہے گا. اور یہ چیزیں اگر یہ غذائی مواد اسے مہیا نہ ہو، اس میں کمی ہو، جسم کے اندر کمی ہو جائے تو انسان کمزور ہوگا، بیمار ہوگا، اس کے اندر قوت کی کمی آئے گی، سستی کاہلی کا غلبہ ہوگا اور وہ نشاط کے ساتھ سرگرمی کے ساتھ کام کرنے کے لائق نہیں ہوگا. یہ آج کی سائنسی تحقیق بالکل عمومی طور سے بیان کی جاتی ہے. ہمارے ہاں بچوں کو سائنسی طور پہ یہ بیان کیا جاتا ہے ابتدائی جنرل سائنس میں کہ ایک انسان کو صحت مند رہنے کے لیے اس کو ہر روز متوازن غذا لینا چاہیے. ہم لوگ جب پرائمری اسکولوں میں پڑھتے تھے ابتدائی درجوں میں تو متوازن غذا کے نام سے ہمارے ہاں سائنس کی کتاب میں ایک چیپٹر ہی تھا، اور اس میں یہ سمجھایا جاتا تھا اس سبق کے ذریعے سے کہ ایک انسان کو اتنی اور ایسی غذا روزانہ استعمال کرنا چاہیے جو اس کی صحت کے لیے مناسب ضرورت کے طور پر مانی جاتی ہے، نہ زیادہ، نہ اس میں اسراف ہو اور نہ کمی ہو. اب یہاں بھی دیکھیے، جب یہ بات چھڑی ہے دودھ کے تناظر میں ہم غذائی ضرورت پر بات کر رہے ہیں تو میڈیکل سائنس کے طور پر اگر ہم گفتگو کر سکیں آئندہ دروس میں تو یہ بات بھی آئے گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے پینے سے متعلق جو آداب بتائے ہیں، جن چیزوں کو حلال کیا ہے، جن چیزوں کو حرام کیا ہے، کھانے پینے کے سلسلے کے آداب میں جو مقدار بہتر افضل بیان کی ہے کہ انسان کو کس طرح کھانا چاہیے کہ اس کے معدہ ایک حصہ کھانے سے، ایک حصہ پانی سے اور ایک حصہ خالی ہو، یہ جو چیزیں بیان کی گئی. علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے سورۃ الاعراف میں جب غالباً وہ جو قرآن کی آیت کا صرف ایک ٹکڑا ہے، پوری آیت بھی نہیں، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کلو واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ اور پیو اور حد سے آگے نہ بڑھو. علامہ ابن کثیر نے اتنی جملے کے تعلق سے بعض اطباء کا قول نقل کیا کہ وہ کہتے ہیں کہ قرآن کی اس آیت کے ٹکڑے میں آدھا طب شامل ہے، آدھا طب سمٹا ہوا ہے. بتائیے کہ آدمی کھانے پینے میں اگر اعتدال سے کام لے،
اسراف نہ کرے تو وہ بیمار نہیں پڑے گا، ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت شاذ و نادر ہی پیش آ سکتی ہے، ہاں، ورنہ اس کی صحت متوازن ہوگی۔ میں تھوڑا سا دوسری طرف چلا گیا، یہاں اس عموم کو بیان کرنے کے لیے جو انہوں نے تمہیداً بیان کی کہ انسان کو سوستھ رہنے کے لیے، صحت مند رہنے کے لیے، قوی، طاقتور اور کام کے لائق رہنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ جس زندگی کے ہر پیریڈ میں اس کے جسم کو مناسب غذا دی جائے، متوازن غذا۔ متوازن غذا اس کو کہتے ہیں جو انسان کے لیے صحت بخش ہو، ان عناصر اور غذائی مادوں کو فراہم کرنے والی غذا ہو جو انسانی ضرورت اور قوت کے لیے ضروری ہے، جو انسانی قوت اور صحت کے لیے ضروری ہے۔ آگے انہوں نے ذکر کیا کہ یہ مادے کیا ہیں جن کی انسانی جسم کو ضرورت ہوتی ہے۔ تو پہلے انہوں نے کہا کہ پروٹینات یعنی پروٹینز، ہم انگریزی میں پروٹینز کہتے ہیں۔ ان پروٹینز کے بہت سارے کام ہیں جن کے اہم ترین فوائد میں سے ایک فائدہ یہ ہے بناء العضلات والانسجۃ الجدیدہ، کہہ رہے ہیں کہ عضلات کو بنانا، ہمارے جسم کے پٹھے اور عضلات اور جو گوشت کے ٹکڑے ہوتے ہیں ان کو بنانا، اور نئے خلیات، انسجہ کہہ لیجئے، کیا نئے خلیات وغیرہ کو وہ جو ہے بنانا، اس کو پیدا کرنا۔ خلیات کا جو میں نسیج کا ترجمہ کر رہا ہوں، میرے خیال سے اس سے بہتر یہ ہوگا کہ انسان کے اندر جو پائے جانے والے غدود وغیرہ ہیں، نئے انسجہ، اس سے وہ مراد لیے جائیں۔ میرے زبان پر نہیں آ رہا ہے اس وقت جو اس کا صحیح معنی ہے، بہرحال یہ خلیات ہی، اور اسے سمجھ لیجئے کہ انسان کے جسم کے جو مختلف خلیات اور غدود ہیں وہ مراد ہیں۔ میرا خیال ہے خلیات غلط بھی نہیں ہیں۔ اسی طرح الکربوہائیڈرات، کاربوہائیڈریٹ مثل النشویات السکریات، یعنی وہ چیزیں جو نشویات کہلاتی ہیں، سکریات یعنی شکر پر مشتمل جو اجزاء ہوتے ہیں۔ ہماری غذاؤں کے مختلف چیزوں میں شکر کے مختلف مادے ہوتے ہیں، جو شکر کے مریض ہو جاتے ہیں ان چیزوں سے کو کھانے سے منع کیا جاتا ہے جس میں شکر زیادہ ہوتی ہے، بڑھ جاتی ہے، لیکن اتنی مقدار شکر کے مریضوں کو بھی کھانے کے لیے کہا جاتا ہے کہ کچھ نہ کچھ کھاتے رہیں تاکہ ان کے جسم کی ضروری مقدار شکر کی ختم نہ ہو جائے۔ ہاں، اور یہ وہ چیز ہے جو انسان کو حرارت اور نشاط عطا کرتی ہے۔ یہ سکریات اور نشویات یعنی وہ چیزیں جو انسان کو قوت دیتی ہیں۔ کاربوہائیڈریٹ وغیرہ کے ضمن میں، ہو سکتا ہے سائنسی تلفظ یا نام میں مجھ سے غلطی ہو رہی ہو، یہ عربی میں الکربوہائیڈرات لکھا ہے، میرے خیال سے انگریزی زبان میں اس کو کاربوہائیڈریٹ کہا جائے گا، واللہ عالم۔ اس کے علاوہ دہون، یعنی کچھ دہون، ہم اردو میں بھی دہن کا لفظ استعمال کرتے ہیں چربی اور تیل کے معنی میں، کہ اس میں دہنیت پائی جاتی ہے، یعنی اس کے اندر روغنی مادہ پایا جاتا ہے۔ تو دہون یعنی روغنیات، التی تختزن فی الانسجۃ الحیہ، وہ روغنیات جو کہ زندہ خلیات میں جو ہے اسٹور ہو جاتے ہیں یا اسٹور رہتے ہیں۔ وتمد الجسم ایضا بالحرارہ، اور یہ جمع ہو کر خلیات میں انسان کو جو ہے حرارت دینے میں، توانائی دینے میں، گرمی دینے میں جو اس کی زندگی کے لیے ضروری ہے مدد دیتے ہیں۔ والمعادن، اسی طرح وہ معادن یعنی دھاتیں کہہ لیجئے، لوہا ہے، فاسفورس ہے، اور دوسرے بہت سارے اجزاء۔ ہمارے یہاں بائیو کیمک ایک طریقے علاج ہے، سوشلر نام کے ڈاکٹر نے ہومیوپیتھی کو ہینیمن نے ایجاد کیا تھا، جرمنی کے ڈاکٹر نے۔ ہینیمن کے بعد اسی کے طرز پر غور کرنے کے بعد ڈاکٹر سوشلر نے ایک بائیو کیمک طریقے علاج کھرل کر کے، انہی دواؤں کو کھرل کر کے بنایا جاتا ہے۔ ابتداءً جب ڈاکٹر سوشلر نے اس علاج کا طریقہ اختیار کیا تو اس کا یہ دعویٰ تھا کہ انسانی جسم میں گویا 12 اجزاء ہیں، کچھ نمک ہیں، کچھ دھاتیں ہیں جیسے لوہا، فاسفورس، یہ کاربن کی کچھ چیزیں، میگنیشیا فاس اور میگنیشیا فلاں، اس قسم کے جو نام دے کر کیا کہتے ہیں، نیٹرم مور، نیٹرم سلف، اس طرح کے جو نام دے کے کہتے ہیں کہ یہ 12 اجزاء ہیں جو عموماً یا تو نمکیات کہہ لیں اس کو، 12 نمک یا نمک اور پھر کچھ دھاتیں۔ ان دھاتوں کے ذریعے سے انسان کے جسم میں گویا صحت، اس کا توازن کے ساتھ اگر یہ چیزیں موجود ہو تو انسانی جسم ٹھیک ٹھاک ہوتا ہے، صحت مند ہوتا ہے۔ طب یونانی میں اخلاق پر بحث ہوتی ہے، اخلاق اربعہ، سودا،
صفرا دم بلغم، سودا سیاہی والا مادہ کالا، اور صفرا زردی والا، دم خون، اور بلغم یہ ہم جانتے ہیں۔ یہ چار چیزیں طب یونانی کے مطابق کہتے ہیں کہ یہ چار چیزیں جب اپنے اعتدال کے ساتھ انسانی جسم میں ہوتی ہیں تو انسان صحت مند ہوتا ہے۔ اس میں سے کوئی کمی بیشی کسی چیز میں ہوتی ہے، توازن بگڑتا ہے تو بیمار ہوتا ہے، زیادہ بگڑ جائے تو موت ہو جاتی ہے، یعنی زندگی کا مواد گویا ٹھیک ٹھاک سلامت نہیں رہا۔ تو انسانی جسم ایک گویا حیرت انگیز، قدرت کا حیرت انگیز شاہکار ہے۔ الگ الگ لوگوں نے الگ الگ انداز میں غور کیا اور الگ الگ پہلوؤں سے علاج کا طریقہ نکالا، انسانی جسم کے مشتملات پر غور کیا اور اس کا علاج کیا۔ چنانچہ ڈاکٹر سوسلر نے یہ 12 نمکیات یا دھاتوں کا تذکرہ کیا ہے، یا معادن کے ذکر میں نے اس کو بیان کر دیا۔ اب وہ ان 12 دواؤں اور دھاتوں کے ذریعے سے جو اس نے کھرل کر کے دوا بنائی بایو کیمک کے طور طریقے پہ، اس کا یہ دعویٰ ہے ڈاکٹر سوسلر کا، ان کا یہ دعویٰ ہے کہ ان 12 دواؤں سے انسان کی ہر بیماری کا علاج کیا جا سکتا ہے۔ ہاں، کبھی انفرادی طور پر، کبھی جو ہے وہ مرکب کے طور پر، اس میں کمی بیشی کر کے، پاور میں کمی بیشی کر کے۔ ہاں، اور اب کہا جاتا ہے کہ ہومیوپیتھی کی بھی جتنی دوائیں ہیں، چونکہ ہومیوپیتھی کی پوٹنسی بنانے کے لیے الکوہل کا استعمال ہوتا ہے، کچھ لوگوں کو اس میں تعمل ہے، اعتراض ہے اسلامی اعتبار سے، خاص طور سے کہ اس میں نشے کا پہلو ہو سکتا ہے، چنانچہ اس کے بجائے اس سے بچنے کے لیے اس کو ڈاکٹر سوسلر کے کھرل کے طریقے کو اختیار کر کے ہومیوپیتھی کی ساری دوائیں بایو کیمک کے طریقے پہ بنائی جا رہی ہے۔ وہ 12 سے اب کئی سو ہو چکی ہے اور ان سب کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ان اجزاء میں، ان چیزوں میں آپ دیکھیے کہ ہومیوپیتھی اور بایو کیمک کی جو دوائیں ہیں، اس میں خاص طور سے جو بنیادی دوائیں ہیں وہ اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہیں کہ ان بنیادی دواؤں کے ذریعے سے انسان کے اندر جو اس کی ضرورت کا سامان ہے، مثال کے طور پہ اگر آپ کے اور ہمارے جسم میں لوہا کم ہو جائے، لوہا جو انسانی ضرورت کی مناسب مقدار ہے، اس میں اگر کمی واقع ہوتی ہے تو ہومیوپیتھی اور بایو کیمک کا طریقہ کار یہ ہے علاج کا کہ انسان کو وہ دوا دی جائے اسی لوہے سے بنی ہوئی اجزاء کے ذریعے سے، وہ نمکیات یا دھات پر مشتمل ایسی دوا دی جائے جس سے اس کے جسم کی وہ صلاحیت بحال ہو جائے جو غذاؤں سے لوہے کو جذب کرتا ہے۔ اب یہ ایک الگ دوسری بحث ہو جائے گی۔ وہ لوگ یہ لکھتے ہیں کہ ایلوپیتھی کے طریقے کے علاج میں اگر آپ کو لوہا کم ہے تو فولاد یا لوہر پر مشتمل پھل یا وٹامنس کی اور دھاتوں پر مشتمل جو ہے گولیاں آپ کو دی جاتی ہیں، تو ان کا کہنا یہ ہے کہ اگر آپ ایک لوہے پر مشتمل گولی کھاتے ہیں اور پھر پاخانہ کرتے ہیں تو جو آپ نے کھایا ہے وہ باہر نکل جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، قدرت نے انسان کے جسم کے اندر وہ صلاحیت پیدا کی ہے غذاؤں کے ہضم کرنے اور ضرورت کی چیزوں کو جذب کرنے کا، جو قدرتی طور پر مختلف کھائی پی جانے والی اشیاء میں ضرورت کی چیزیں جو موجود ہوتی ہے اسے جذب کر لیتے ہیں۔ ہاں، اگر آپ گیہوں کا استعمال کر رہے ہیں، غلے کا استعمال کر رہے ہیں، چاول کا استعمال کر رہے ہیں، کسی پھل کا استعمال کر رہے ہیں، تو اس پھل کے اندر جو چیز موجود ہے انسانی ضرورت کی، ہمارا جسم یہ صلاحیت رکھتا ہے قدرتی طور پر، اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت عطا فرمائی ہے اسے کہ وہ ضرورت کی اس چیز کو جذب کر کے جزو بدن بناتا ہے یا بدن کے ضرورت کے جگہوں پر اس کو کام میں لگا دیتا ہے۔ اب اس طریقے علاج میں کہتے ہیں کہ ان معادن کا ہی اگر استعمال کیا جائے تو انسان کی وہ صلاحیت بحال ہو جاتی ہے۔ میں تھوڑا سا ہٹ گیا لیکن ہم کو اس معاملے کو سمجھنے میں اس میں مدد ملے گی کہ یہ انسان کی جو جسمانی قوت صحت ہے وہ ان عناصر کے ساتھ بحال رہتی ہے، قائم رہتی ہے۔ وہی عناصر اب مہمہ، اب یہ جن چیزوں کا تذکرہ کیا انہوں نے کہ یہ وہی عناصر مہمہ لتکوین العظام والاسنان، یہ معادن اور دھاتیں جو انسان کی جسم کی ضرورت ہوتی ہے، لوہا، فاسفورس اور میگنیشیا وغیرہ، تو کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ عناصر ہیں جو بہت اہمیت رکھتے ہیں ہڈیوں کی تکوین، اس کو ہڈیوں کے بنانے میں، بناوٹ میں، اس کو درست رکھنے میں، دانتوں کے سلسلے میں، اسی طریقے سے قوت کے ساتھ انسانی نظام کو، جسم کے نظام اور کاموں کو انجام دینے کے لیے، یعنی منتظم انداز میں، منظم طریقے سے جسم اپنے کاموں کو، اپنے وظائف کو ادا کر سکے، اس میں یہ معادن اور دھاتیں جو انسانی غذائی ضرورت ہے بہت ضروری اور اہم کردار نبھاتی ہے۔ اسی طریقے سے انسان کی غذاؤں اور صحت کے قائم رہنے کے لیے وٹامنس کی ضرورت ہے۔ الفیتامینات انہوں نے لکھا، وٹامنس، وٹامن اے، بی، سی، ڈی، اور بھی اس میں کئی اجزاء اور قسمیں آج بیان کی جاتی ہے۔ کہنا کہ وٹامنس، اور یہ
زندگی کے لیے، زندہ رہنے کے لیے، اسی طرح نشو و نما پانے کے لیے، بیماریوں سے، بہت سی بیماریوں سے بچنے کے لیے ان وٹامنس کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ وَأَيْضًا هِيَ مُرَكَّبَاتٌ تَسْمَحُ بِتَمْثِيلِ مواد الغذاء الأخرى، اور کہہ رہے ہیں کہ یہ ایسے مرکبات، وَأَيْضًا ساتھ ہی یہ ایسے مرکبات ہیں جو دوسرے غذائی مواد کی حیثیت رکھتے ہیں یا اس کو اختیار کرتے ہیں۔ الذی یعمل کمذب، آخری چیز کا جو انہوں نے ذکر کیا کہ الماء، پانی، انسان کے جسم میں پانی بڑی شدید ضرورت ہے، اور یہ بہت بڑی مقدار میں ہوتا ہے۔ جسم کے مختلف غدود میں اس کی موجودگی انتہائی ضروری ہوتی ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ یہ پانی کسی چیز کو گھولنے کے لیے اور اس کو پگھلانے یا نم رکھنے کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ اسی طرح جسم کو غذائی مواد کو جسم میں مختلف مقامات پر پہنچانے کے لیے بھی اس سیال مادے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب ان مادوں کا تذکرہ کرنے کے بعد صاحب کتاب نے عنوان قائم کیا کہ وہ عناصر اور مرکبات، غذائی مرکبات جو کہ الحیویہ المہمہ للبن، جو دودھ میں موجود ہیں اور زندگی بخش ہے انسان کے لیے، دودھ میں انسان کی ضرورت کو پوری کرنے کے لیے اور اسے حیات بخش اس کے لیے بننے کے لیے کون کون سے عناصر اور مرکبات اس میں موجود ہیں۔ کہہ رہے ہیں کہ دودھ انسانی جسم کو بہت بڑے پیمانے پہ بے مجموعۃ کبیرۃ جدا، بہت بڑے مجموعے کی شکل میں ایسے عناصر اور غذائی مواد مہیا کرتا ہے جو اس کی زندگی کے لیے، اس کی نشاط کے لیے بہت ہی اہم کردار نبھاتے ہیں۔ اس کا اختصار کے ساتھ تذکرہ آنے والے نکات میں بیان کیا جاتا ہے۔ اب اس میں انہوں نے اس کتاب میں بیان کیا، ظاہر سی بات ہے کہ اگر ہم یہ پوری لمبی گفتگو کریں تو اس کو ایک تو سائنسی اصطلاحات والی گفتگو جو مجھ سے بہتر کوئی سائنس کا استاذ زیادہ اچھے انداز میں سمجھا سکتا ہے، اس کے علاوہ اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو بالکل سائنسی خالص طور پر ہے، اور پھر انہوں نے 11 چیزوں کا تذکرہ کیا۔ میں صرف ان چیزوں کا ذکر کر دوں۔ کہہ رہے ہیں یعد اللبن مورد محض وحیدا للبروٹینات مرتفعۃ القیمت الغذائیہ، کہہ رہے ہیں کہ دودھ جو ہے وہ غذائی طور پر اہمیت رکھنے والے اعلیٰ درجے کے پروٹینز کا ایک بڑا خزانہ سمجھا جاتا ہے۔ تو اس میں وتمد بریدان اللبن، دودھ کے پروٹینز جو ہیں انسانی جسم کو کیا کیا فراہم کرتے ہیں اس کا تذکرہ انہوں نے کیا۔ احماض الامینیہ الاساسیہ بمقادیر و ترکیزات مرتفعہ۔ اب میں اس تفصیل کو چھوڑتا ہوں۔ نمبر 2 میں انہوں نے احماض دہنیہ یعنی دہنی اور روغنی احماض مرکبات کا تذکرہ کیا۔ دوسرے نمبر پر یہ انسان کے ہضم میں اور اس کے بہت ساری جسم کی ضرورت کو پوری کرنے والے ہیں۔ اسی طرح لیکٹوز یا گلوکوز کی شکل کا جو قوت بخش جو مادہ ہے وہ دودھ میں پایا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے وٹامنز کی مختلف قسموں کا دودھ بہت اہم مجموعہ مانا جاتا ہے، وٹامن اے اور اس کے علاوہ بھی دوسرے وٹامنز پائے جاتے ہیں۔ اس کا انہوں نے تذکرہ کیا۔ پانی کا تذکرہ اور انسانی جسم کے لیے پانی کی کیا ضرورت ہے، وہ کیا کیا عمل کرتا ہے، اس کی بھی کچھ تفصیل بیان کی۔ اسی طریقے سے وٹامن اے کا اہم مصدر دودھ کو قرار دے کر وٹامن اے کے فوائد کا تذکرہ کیا۔ نمبر 7 پر انہوں نے کہا کہ وٹامن ڈی بھی جو ہے دودھ کے اندر ایک خاص مقدار میں پایا جاتا ہے، اس کی کچھ سائنسی انداز میں گفتگو کی۔ 8 نمبر پر کہہ رہے ہیں کہ وٹامن بی بھی اس کے اندر ایک خاص مقدار میں پایا جاتا ہے، ایسی مقدار جو انسان کو دوسری چیزوں سے گویا ایک طریقے سے بے نیاز کرتی ہے وٹامن ڈی کے اعتبار سے۔ اسی طرح کولین دودھ کے اندر بہت بڑی اور اچھی مقدار میں پایا جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے کہہ رہے ہیں کہ کیلشیم اور فاسفورس، کیلشیم اور والفاسفور اور فاسفورس، یہ بھی ایک اساسی طور پر جو انسان کی ضرورت ہے اس اعتبار سے دودھ کے اندر اتنی مقدار میں پایا جاتا ہے جو انسان کی جسمانی ضرورت کو پورا کر سکے۔ آخری اور 11ویں نمبر پر میں نے صرف تذکرہ کیا ہے، تفصیلات میں نے بیان نہیں کی جو اس میں تذکرہ کی گئی ہے۔ اسی طرح کہہ رہے ہیں کہ دودھ جو ہے ایسے انزیمات پر بڑی مقدار میں مشتمل ہے جو کھانے کو ہضم کرنے اور کھانے سے
ضروری مواد کو چوسنے اور جذب کرنے کی صلاحیت میں آسانی پیدا کرتا ہے۔ یہ ساری خصوصیات کہ دودھ میں کیا کیا ایسی چیزیں موجود ہیں جو چیزیں انسانی جسم اور صحت کو قوت دیتی ہیں، اس کو نشو و نما میں مدد دیتی ہیں، انسان کو قوت و سرگرمی عطا کرتی ہیں، ان تمام کا مواد کا ذکر کر کے ان مادوں کا فائدہ بھی بیان کیا، اور پھر آخر میں قرآن کی اسی آیت کا صاحب مضمون نے تذکرہ کیا وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ، جو آیت ہم نے شروع میں پڑھی۔ یہاں آخر میں صاحب مضمون نے وجہ الاعجاز کا ذکر کیا کہ اس پورے بیان میں اعجاز کی شکل، معجزہ ہونے کی وجہ، صورت کیا ہے؟ کہہ رہے ہیں وَهَكَذَا يَتَجَلَّى لَنَا بِوَضُوحٍ، یہاں اس طریقے سے بہت کھل کر ہمارے سامنے یہ بات روشن ہو جاتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے زمانے میں دودھ کی غذائی قدر و قیمت کا، دودھ کی اعلیٰ حیثیت کا ایک ایسے زمانے میں تذکرہ کیا کہ جب اس وقت لوگ دودھ کی ترکیب اور دودھ کے فوائد سے کسی بھی طریقے سے واقف تھے ہی نہیں، یعنی سائنسی اعتبار سے، فائدے اور نقصان کے اعتبار سے دودھ میں کون سے مادے ہیں یہ بھی لوگ ٹھیک سے نہیں جانتے، ٹھیک سے کیا جانتے ہی نہیں تھے، اور انسان کے جسم کو صحت مند، طاقتور اور ٹھیک ٹھاک رہنے کے لیے کون کون سے اجزاء کی ضرورت ہوتی ہے، اس تحقیق سے بھی دنیا ناآشنا تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن نے اس زمانے میں دودھ کی اہمیت و افادیت بیان کی۔ وقت اور پھر اس وقت کوئی یہ بھی نہیں جانتا تھا کہ دودھ میں کون سے عناصر پائے جاتے ہیں، غذا کے زندگی بخش کون سے مادے پائے جاتے ہیں کہ جو دودھ کے علاوہ کسی اور چیز میں کہیں بھی پائی نہیں جاتی۔ پھر آگے کہتے ہیں ثم لما تقدم العلم، پھر جب علم آگے بڑھا، سائنس نے ترقی کی اور ایسے اسباب اور آلات انسان کے سامنے مہیا ہوئے، فراہم ہوئے، جو علماء اور باحثین کو اس مقام پر پہنچانے والے ہیں جو دودھ کے اندر موجود غذائی اجزاء کا اور دیگر موادوں میں، کھانے پینے کی چیزوں میں کس چیز میں کون سا مادہ موجود ہے، کس چیز میں کتنی مقدار میں کتنا پرسنٹ پایا جاتا ہے، ان چیزوں کو جیسے جیسے لوگوں نے معلوم کیا آلات کے ذریعے سے، خوردبین کے تجزیہ اور پھر مختلف قسم کے سائنسی تحقیقات کی روشنی میں، جب انسان ایسے آلات اور ایسے مقام پر پہنچا کہ یہ چیزیں معلوم کر سکے جس پر، تو اس سے پھر یہ پتہ چلا کہ دودھ میں کون سے پروٹینز، کون سے کاربوہائیڈریٹ، شکریات یعنی شکر کی قسمیں، شکریات، روغنیات یعنی دہون، اور کون سے معدنیات اور کون سے وٹامنز پائے جاتے ہیں۔ ان میں سے ہر ایک کئی قسم کا ہے، جیسے وٹامن کئی قسم کا ہے، اور دودھ میں متعدد اقسام کے وٹامنز پائے جاتے ہیں۔ اسی طرح دہنیات میں سے کئی قسم کے جو ہے روغن پائے جاتے ہیں، پروٹینز کئی قسم کے پائے جاتے ہیں، شکریات کئی قسم کی پائی جاتی ہیں۔ تو کہہ رہے ہیں یہ قرآن اور حدیث کے اعجاز کی شکل کو، صورت کو بیان کرنے کے لیے انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن نے 1400 سال پہلے یہ اس نعمت کا ذکر کیا، اس کے فائدے اور حیثیت کو بیان کیا۔ اگر اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس کے کانٹینٹس یا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی کیمیاوی اجزاء اور اس کی تفصیلات کو بیان کرتا تو اس وقت کے لوگوں کے لیے یہ ناقابل فہم ہوتا۔ عقل پرست غور کریں کہ اللہ کے کلام اور رسول کی تعلیمات کا یہ معجزے کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ جسے آج سائنسی تحقیقات نے سمجھا تو وہ اس وقت وہ بیکار نہیں تھا، اس وقت تو لوگوں نے اس کے مقصد کو نہیں سمجھا، ایسا بھی نہیں ہے۔ قرآن اور حدیث کا جو اصل مقصد تھا، ہدایت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا بیان، اس کے بنیاد پر شکر کا تقاضا، بندوں سے بندگی کا مطالبہ، اس کو بطور نشانی پیش کرنا، یہ اس زمانے کے انسانوں کے لیے بھی جو ان کا علم و معلومات استعمال تھا، اس وقت کی ضروریات تھی، اس کی روشنی میں ان کے لیے یہ حجت پوری کرنے کے لیے کافی تھا یہ بیان قرآن و حدیث کا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک اضافی اس کا معجزہ ہے جو قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے فائدہ دینے والا ہے، ہمارے اور آپ کے لیے۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کے سامنے کے جادوگروں کے سامنے یہ کھل گیا کہ یہ موسیٰ کا معجزہ نہیں اللہ کا ہے، ویسے آج کے سائنسدانوں کے لیے، ماہرین فلکیات کے لیے، میڈیکل سائنس کے ماہرین کے لیے، غذا، بایولوجی، زولوجی اور کیمسٹری کے ماہرین کے لیے آج کا قرآن و حدیث کے بیانات آج کی تحقیقات کی روشنی میں سمجھنے کا بہتر طریقے سے، اس کے اندر جو علمی اور سائنسی گہرائیاں موجود ہے اس کو جاننے کا آج کے زمانے میں موقع مل رہا ہے۔
تو یہ اللہ اور رسول کی قرآن کی سچائی کی دلیلوں میں گویا اضافہ ہو رہا ہے. جیسا کہ ہم نے ابتدا میں کئی مرتبہ قرآن کی آیت پڑھی, اللہ نے ارشاد فرمایا ہے سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم, ہم عنقریب انہیں آفاق میں اور خود ان کے نفسوں میں, ان کی جانوں میں اپنی نشانیاں دکھائیں گے, جس سے ان کے سامنے یہ بات کھل جائے گی, ثابت ہو جائے گی کہ یہ جو قرآن ہے اور اس قرآن کے حامل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے یہ حق پر ہے. سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق. تو کہہ رہے ہیں کہ یہ آج کی تحقیقات کی روشنی میں یہ تفصیل ہم جان رہے ہیں کہ جس دودھ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا تھا کہ بین فرث و دم, لہو اور گوبر کے بیچ سے نکال کر خالص دودھ جو پینے والوں کے لیے پچتا ہے, پینے والوں کے لیے عمدہ ہے, ان کے لیے بہتر اور صحت بخش ہے, یہ ایسا دودھ ہم نے فراہم کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دودھ سے بہتر کوئی اور بدل میں نہیں جانتا جو انسان کی غذا اور مشروب کی ضرورت کو پوری کرنے والا ہو. 1400 سال پہلے یہ جو اجمالی بیان اللہ اور رسول نے دیا تھا دنیا کے سامنے, آج کی سائنس کی اینک وہی دیکھ رہی ہے جو قرآن نے بتایا تھا. ہاں, فمن اخبر محمدن, تو یہاں آخر میں انہوں نے سوال کیا کہ کس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی ان حقائق کی. یہ حقائق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت میں کس نے بتایا جس وقت میں انسان کے لیے یہ بات ناممکن تھی کہ وہ اس مقام پر, اس علم اور تحقیق کے درجے تک پہنچ سکے جسے آج جہاں تک آج انسان پہنچا ہے, جس مقام اور منزل اور بلندی پر انسان کی آج کی ترقی جہاں تک پہنچی ہے, اس وقت یہ پہنچنا ممکن ہی نہیں تھا. اور پھر یہاں جو پہنچا بھی ہے تو یہ بحث و تحقیق کی بڑی پرمشقت اور مشکل رحلت اور لمبے سفر کے بعد پہنچا ہے. آج جو یہ دودھ میں یہ اجزاء ہیں, اتنی مقدار میں ہیں, فلاں چیزیں موجود ہیں اور یہ چیز انسان کے لیے اتنی ضروری ہے, یہ فلاں کام کرتی ہے, یہ فلاں کام کرتی ہے, یہ جو تحقیقات ہم نے تھوڑی دیر میں سن لی, آدھی ادھوری ہی سنی ہے صحیح, یہ جو تحقیقات ہمارے سامنے آج کتابوں میں موجود ہے, تحقیقات کی شکل میں جانی جاتی ہے, تجربات کے طور پر سمجھائی جا سکتی ہے, یہ جو ہے یوں ہی انسان کو پتہ نہیں لگ گئی. اس مقام تک, اس نتیجے تک, ان نتائج تک پہنچنے کے لیے انسان نے بڑے مشکل اور دشوار راستے طے کیے ہیں, اونچی نیچی گھاٹیاں طے کی ہیں, اس کے بعد یہاں بحث کے اور تحقیق کے اس مقام تک پہنچا ہے جس کے درمیان ایسے نتائج انسان کو حاصل ہوئے ہیں اور ہو رہے ہیں جو اس چیز کی موافقت کر رہے ہیں جو نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے بیان کیے تھے, قرآن نے بیان کیا تھا. ایک لمبے مشکل سفر کو طے کرنے کے بعد انسانی علم, سائنسی ترقی اب وہ دیکھنے کے لائق ہو رہی ہے جس کی طرف جو ہے اشارہ کر کے آنکھوں کو متوجہ کیا تھا 1400 سال پہلے قرآن و حدیث نے. وہ تدلو, یہ بات, یہ حقیقت, اگر انسان صاحب بصیرت ہو, دنیا کا کسی بھی مذہب کا ماننے والا, اگر وہ اس حقیقت پر آج غور کر لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن نے جو باتیں بیان کی تھی, آج اتنے لمبے صدیوں کے بعد, انتہائی تحقیق و جستجو کے بعد انسان کی آنکھیں سائنسی آنکھوں سے وہی چیزیں دیکھ رہا ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے بتایا تھا, تو یہ چیز اس کے لیے اس بات کی قطعی دلیل بن جائے گی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں, اور جو کچھ آپ نے خبر دی, جو کچھ بیان کیا, وہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو علیم و خبیر ہے اس کی تعلیم کے ذریعے سے ہم کو بتایا ہے. وما ينطق عن الهوى, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جو بتایا, آپ کو جو سکھایا, آپ کی طرف جو وحی کی, وہ اللہ کی طرف سے ہی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے کچھ نہیں کہا. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش اور جی سے کچھ نہیں کہتے, جو کہتے ہیں وہ وحی ہوتی ہے جو اللہ کی طرف سے ان کی طرف پہنچائی جاتی ہے. اس پر آج کے یہ اعجاز علمی کی مختلف شکلیں جو کھل رہی ہیں, جو کھل چکی ہیں, اور ابھی بہت ساری چیزیں جو انسانی ترقی اور بلوغت کے ساتھ ساتھ کھلنے والی ہیں, ان کے ذریعے سے یہ چیز بالکل روز روشن کی طرح آشکار اور صاف ہو جاتی ہے, اور موجودہ دور کے جادوگروں کے سامنے یہ معجزہ پیش کرتی ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی نازل کی ہوئی آسمانی شریعت ہے, اسے مانے بغیر انسان کو نجات اور سعادت نہیں مل سکتی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں سچائی کو دکھائے, اسے قبول کرنے کی توفیق دے, باطل کو دکھائے اور اس سے بچنے کی توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.